جی ہاں میرے دوستو، 7 لوگ ہیں، 7 جن کے لیے روزہ معاف ہے۔ لیکن میرے دوستو، معاف ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس روزہ نہیں رکھے چلے گا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایسے 7 لوگوں کی لسٹ بتا رہا ہوں جن کے لیے روزہ معاف ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے سفر شرعی میں، یعنی آپ اپنے مقام سے کہیں سفر پہ گئے، جیسے میں سینوا کا رہنے والا ہوں، یہاں سے کوئی اندور گیا، بامبے گیا، یہاں سے دھولیا گیا یا مالیگاؤں گیا، آس پاس جہاں بھی آپ نے سفر شرعی کیا ہے اور آپ سفر میں تھے اور وہاں روزے کا وقت ہو گیا، یعنی کہ سحری کا وقت ہو گیا، تو میرے دوستو آپ کیا کریں، روزہ نہیں رکھیں، چلے گئے، معاف ہے آپ کو۔ لیکن معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھنا ہے، ابھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں بہرحال رکھنا فرض ہے، اس کی قضا کرنا ہے۔ جب آپ مقام پہ آ جاویں تو آپ کبھی بھی، جب بھی آپ کو موقع رہے، سردی کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں، جب بھی رکھنا ہو، بہرحال بعد میں آپ اس کی قضا کریں۔ تو سفر شرعی کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہے، بعد میں قضا ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 2، سخت بیماریاں، کوئی بیماری ہو گئی، بڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بھی ایسی بڑی بیماری ہو گئی، تو ایسی صورت میں برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ کو دوائی کھانا ہے، مسلسل ہر 4 گھنٹے میں دوائی لینا ہے، درد ہے، تکلیف ہے، بیماری بڑی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ابھی معاف ہے، آپ ابھی چھوڑ دیں، بعد میں جب بھی آپ تندرست ہو جاوے تو آپ اس کی کیا کریں، قضا کریں۔ اور اگر بعد میں بھی اچھے نہیں ہوئے تو اس کا مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ ایسے بہت بوڑھے لوگ جو روزے رکھ نہیں پاتے یا سخت ایسی بیماری والا انسان کی جس کی بیماری اچھے ہونے کے چانس نہیں ہے، ان کے لیے مستقل ویڈیو میں بعد میں اپلوڈ کروں گا۔ یہ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز، حمل والی عورت، پریگننٹ لیڈی جو ہے، پریگننٹ وومن، تو اس کے لیے بھی شریعت میں اجازت ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے، ماہر ڈاکٹرز اور میڈم وغیرہ یہ کہتے ہیں اس کو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی سوکھ جائے گا، بچے کو نقصان ہوگا یا خود اس ماں کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں پریگننٹ لیڈی بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن صرف نارمل بس اندیشے کی وجہ سے نہیں، سچ مچ تکلیف ہو رہی ہے یا قوی اندیشہ ہے، غالب گمان ہے اور سچ مچ ڈاکٹروں نے کہا ہے، اس صورت میں روزہ چھوڑے، ورنہ صرف اندیشے کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے۔ یہ ہوئی 3۔ نمبر 4 ہے دودھ پلانے والی، اس کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، جس کا چھوٹا بچہ ہے، 2-3 مہینے کا بچہ جو بھی صرف ماں کے دودھ پر پل رہا ہے، پورا وہ ماں کے دودھ پر نربھر ہے، اس کا سارا دار و مدار ماں کے دودھ پر ہے۔ اب اگر وہ ماں اگر کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، روزہ رکھے گی، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، اور اس کو دودھ نہیں آ رہا، دودھ نہیں اتر رہا، تو بچہ بھوکا رہے گا، تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ایسی عورت جو دودھ پلا رہی ہو، بچے کو فیڈنگ کرا رہی ہو، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر روزہ 2-4 رکھے اس نے اور اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میرا بچہ بھوکا نہیں رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دودھ اتار رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گی۔ دھیان رکھنا، یعنی کہ پریشانی کا مسئلہ ہو، بچے کو یا اس کی جان کو خطرہ ہو، تب یہ مسائل ہیں، ورنہ میرے دوستو ذرا سے بہانوں کی وجہ سے روزے نہ چھوڑا کریں، خاص طور سے میری دینی بہنیں ذرا سے بہانوں کی وجہ سے روزے نہ چھوڑیں۔ نمبر 5، شدید بھوک لگی، شدت کی بھوک لگی، شدت کی پیاس، ایسی بھوک اور پیاس لگی کہ اگر روزہ نہیں کھولے گا، اگر روزہ نہیں توڑے گا تو بیمار ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، مر جائے گا، جان چلی جائے گی، ایسے کچھ مسائل ہو گئے، سخت بیماری کے مسئلے، کھانے پینے سے بچنے کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے بھی ہے کہ بھائی روزہ کھول لے، معاف ہے، جتنا جان بچ سکتی ہو، جتنا بیماری میں حفاظت ہو سکتی ہو، وہ اتنا کھا پی لے اور بعد میں قضا کرے، قضا تو بہرحال ہر ایک میں ضروری ہے۔ نمبر 5۔ نمبر 6، کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزہ کھلوانا پڑا، مان لو ایکسیڈنٹ ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے دوائی لینا پڑی، یا کوئی ایسی نوبت آ گئی سخت بیماری کی، کسی کو چکر آ گیا، بے ہوش ہو گیا کوئی، یا کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ اس کا کھلوا دیا جاوے اور بعد میں قضا کرائی جاوے۔ نمبر 7 ہے زبردستی کسی کا روزہ کھلوا دیا گیا، یعنی کسی مسلمان کے سر پر کسی نے بندوق رکھی یا تلوار رکھی اور کہا تیرا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، تیری گردن کاٹ ڈالیں گے، تیرے پاؤں کاٹ ڈالیں گے، تو روزہ توڑ دے، اس طرح کسی نے زبردستی کی، تو اب جان بچانے کے لیے یہاں پر یا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے، روزہ کھول لے اور بعد میں قضا کرے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ 7 لوگ جن کے لیے معاف ہے، ابھی روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن بہرحال بعد میں قضا کرنا فرض ہے۔ میرے جملوں کو دھیان رکھنا آپ نے، میں واجب نہیں کہہ رہا ہوں، رمضان کے روزے کسی وجہ سے کوئی نہیں رکھ پائے، بعد میں ان کی قضا فرض ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی آج روزے کے متعلق سے، کن کے لیے معاف ہے، تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں بھی ہمارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے صحیح بات آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کی قدر کی توفیق دے اور ہمارے روزوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔